ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بعض جگہوں پر نکاح کے وقت مولوی صاحبان دلہا اور دلہن کو کلمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس حد تک جائز ہے۔ اگر پہلے نکاح کے لیے دیکھا جائے تو نکاح کے لیے صرف ایجاب و قبول شرط ہے۔ ایک طرف سے کہا جائے کہ میں نے نکاح کیا، دوسری طرف سے کہا جائے کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا اور دو گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے، تو جو خطبہ دیتے ہیں اس وقت وہ سنت ہے۔ رہی بات جو قاضی صاحبان مولوی صاحبان اس وقت دلہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں، تو یہ تو شرط نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ البتہ مجھے لگتا ہے جو مولوی صاحبان اس وقت دلہن یا دلہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں، شاید اس لیے کہ جوانی کے عالم میں کبھی کم علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس دلہے کو یا اس دلہن کو کلمہ کفر نکلا ہو، کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس سے کفر ہو چکا ہو اور اس کو اپنی کم علمی کی وجہ سے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کفر کیا ہو۔ شاید اس وجہ سے پھر پڑھاتے ہیں کہ نکاح کے وقت کم از کم مسلمان ہو جائے۔ تو اگر اس اینگل سے پڑھاتے ہیں، یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے، تو ضروری تو نہیں ہے کلمہ پڑھانا شرط ہے، البتہ اس بات کو مد نظر اگر رکھتے ہوئے پڑھاتے ہیں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کافر لوگ، کافر میاں بیوی ہے، تو ان کے نکاح کا اعتبار کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا ان کو نکاح دہرانا ضروری ہے یا وہی نکاح ان کے لیے معتبر ہے جو انہوں نے کفر کی حالت میں پڑھا ہے؟ جو انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے جس طریقے سے نکاح کیا ہے، شریعت اس کو بھی معتبر رکھتی ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی مسلمان ہو جاوے تو ان کو دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا، دوسرا کافر ہی رہا، تو اب نکاح ان کا ختم ہوا، اب یہ میاں بیوی کی طرح رہنا سہنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت مسلمان ہو گئی اور اس کا شوہر مرد ابھی کافر ہے تو نکاح تو ختم ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ عورت دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ کب کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے اس عورت کے لیے پورے 3 حیض جب تک نہ آوے تب تک اس کے لیے دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، شادی کرنی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔